سر پیپلز پارٹی بھی بلاول صاحب کے ناممکن والی پوزیشن سے ممکنات کی طرف بڑھی ہے. مسلم لیگ نون نے بھی اپنی ایک مائنورٹی حکومت بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہی بہترین حل ہے اور کوئی آپشن نہیں تھی؟ یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اگر اور کوئی آپشن ہوتی تو مسلم لیگ نون یقیناً اس آپشن کو لیتی. بدقسمتی یہ ہے کہ جن کو لایا گیا ہے ان کو حکومت کرنے دی جاتی تو 4-6 ماہ میں لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ ان کے پلے کیا ہے. مگر جو آج مسلم لیگ نے کیا ہے یا کرنے جا رہے ہیں، یقیناً اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ آپ پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں تھے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ کے بغیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور دیگر کسی جماعت کے پاس یہ سادہ اکثریت نہیں ہے. تو یہ ایک ایسے حالات میں حکومت بنائی جا رہی ہے جس طرح کے 16 ماہ کی حکومت ہم کہتے ہیں کہ اگر نہ لیتے تو ملک ڈیفالٹ کر جاتا، اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے یہ کیا، اور اس کا ملبہ پھر ہم نے جو مہنگائی اس وقت ہوئی اس کا بھگتا 8 فروری کو بھی. مگر ریاست کے لیے ریاستی جماعتیں قربانی دیتی آئی ہیں اور دینی چاہیے. تو اس کو بھی آپ ایک قربانی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، ایک مجبوری کا الائنس ہے؟ بالکل یہ کوئی خوشی کی یا کوئی مانگی ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک تھوپی گئی چیز ہے، اور یہ ملک کے لیے اور اس سسٹم کو بچانے کے لیے اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا. تو جاوید لطیف صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ 90% جماعت کے اندر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اپوزیشن میں بیٹھا جائے، نہ یہ کیا جائے. شہباز شریف صاحب خود بھی خوش نہیں تھے. میں وہی تو عرض کر رہا ہوں کہ میں تو آج بھی یہی کہتا ہوں، میری ذاتی رائے آج بھی وہی ہے کہ بدقسمتی سے جنہوں نے ملک کو برباد کیا وہ آج فرشتے بن گئے، اور جنہوں نے بچانے کے لیے اپنی گردن پیش کی وہ ملزم بن گئے. اب جو یہ جس کو آپ ایک مجبوری کا الائنس کہہ رہے ہیں، جس کو آپ تھوپی گئی صورتحال کہہ رہے ہیں اپنے سر، اس کے اندر پیپلز پارٹی کتنا بوجھ اٹھائے گی؟ کیونکہ وہ تو ٹس سے مس نہیں ہوئے. ان کی جو پوزیشن تھی پوسٹ الیکشنز، وہ اسی پوزیشن پہ رہے کہ کابینہ میں حصہ نہیں بنیں گے آپ کے ساتھ، آپ کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنا دیں گے. مگر اب آگے بجٹ بھی آنا ہے، بہت اہم ترین فیصلے ہونے ہیں، پالیسیاں بننی ہیں. اس کے اندر کیا تمام تر ذمہ داری نون لیگ کی ہوگی؟ دیکھیں مہر، ہمارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ 2008 میں جب انہوں نے حکومت بنائی تھی تو ہم لوگ کیبنٹ کا حصہ بنے تھے اور پھر جدا ہو گئے تھے، کچھ عرصہ بعد ہی اس کیبنٹ سے ہم نکل گئے تھے. تو یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، اس وقت جو کچھ ہم نے کیا تھا ان کی پالیسیوں سے اتفاق نہ کرتے ہوئے ہم الگ ہو گئے تھے. تو آج کیا ہماری پالیسیوں سے اتفاق کرتے یا نہ کرتے وہ الگ نہیں ہو سکتے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سہولت کاری آپ کے لیے ہے، ہم کہتے ہیں ان کے لیے ہوئی ہے، تو کیا آج یہ آوازیں اٹھنا شروع نہیں ہو گئی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے اور 9-10 مئی کے جو مجرم ہیں، ملزم ہیں، ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے؟ تو پھر کل کو آپ یہ کہیں گے کہ ریاست پر کوئی بھی حملہ آور ہو مگر وہ کامیاب ہو جائے، ووٹوں سے جیت جائے، تو اس کا وہ جرم جو ہے وہ ختم کر دینا چاہیے، پھر قانون ختم کر دیں. سر مجھے وہ تو چلے عدالتوں کے اندر کیسز چل رہے ہیں نا. نہیں، مجھے آپ نے بڑی اہم بات کی ہے جاوید لطیف صاحب کہ 2008 کی جو آپ نے مثال دی، اور در حقیقت یہ سیدھی بات ہے، صحیح بات ہے. زرداری صاحب کہہ چکے کہ وہ معاہدے قرآن و حدیث تو ہوتے نہیں ہیں. آپ کے پاس آج کیا شورٹی ہے کہ معاہدوں سے پیچھے نہ وہ ہٹ جائیں، اہم ترین سخت فیصلے لیں؟ آپ جب اب ایک بجٹ دیں گے جس میں چیخیں نکلیں گی عوام کی، کیونکہ آئی ایم ایف کے پاس بھی جانا ناگزیر ہے، بجلی کی، گیس کی تمام تر قیمتیں بڑھیں گی، انفلیشن ہوگی، کمر کسنی پڑے گی، یہ کیا گارنٹی ہے ابھی آپ کے پاس آج؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پنجاب میں ہمارے پاس میجورٹی ہے، ہمیں حکومت بنانی چاہیے. پیپلز پارٹی کے پاس سندھ میں ہے، حکومت بنانی چاہیے. خیبر پختونخوا میں ایک اور جماعت کی اکثریت ہے، اس کو بنانی چاہیے. بلوچستان کی بھی اسی طرح ہے. مگر پاکستان کے اندر جو نیشنل حکومت ہے، آپ بات پوری کر لیں پھر میں بتاتی ہوں. جی آپ وہ بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ آپ ادھر ان کی مدد کر رہے ہیں حکومت بنانے میں، وہ آپ کی مدد نہیں کر رہے ادھر حکومت بنانے میں. جب وہ آپ کے ساتھ کابینہ میں وفاق میں نہیں بیٹھ رہے تو آپ ادھر ان کے ساتھ مدد کیوں کر رہے ہیں بلوچستان میں؟ بات یہ ہے کہ کیا یہ حکومت جو بنائی جا رہی ہے یا جس طرح بنوائی جا رہی ہے، کیا یہ ڈیلیور کر پائے گی؟ نہیں کر پائے گی. اس کی وجہ آپ دیکھیں کہ گیس کے بل جو ابھی آئے ہیں 2 دن پہلے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں.
آج بجلی کے آئندہ جو بل آئیں گے اس سے چیخیں نکلیں گی. اور یہ سارا ملبہ مہنگائی کا مسلم لیگ نون ہی قربان گاہ کے لیے رہ گئی ہے کہ یہ قربان گاہ پہ چڑھتی رہے اور دوسرے لوگ مزے لیتے رہیں. اس کے لیے حل یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور اس میں جتنے بھی پارلیمان کے اندر جماعتیں آئی ہیں یا لوگ آئے ہیں ان پہ مشتمل ایک قومی حکومت بنا کے اس کا ٹائم فریم دے دیا جائے, کوئی الیکشن کا, کوئی معیشت کے حوالے سے کوئی فیصلہ کر لیا جائے. یہ حکومت ڈیلیور کرنے والا سیٹ اپ نہیں ہے. یہ سیٹ اپ جو ہے یہ قوم کو کچھ نہیں دے سکے گا. بدقسمتی سے ایک ارینج ایسا سیٹ اپ تو لایا جا رہا ہے کہ سسٹم کو چلانے کے لیے یا ریاست کے امور چلانے کے لیے, مگر اس پہ لوگوں کا اعتماد اٹھتا جائے گا. اور جس طرح 3 صوبوں چھوٹوں صوبوں میں احتجاج ہو رہا ہے الیکشن کے نتائج کے حوالے سے, پھر مہنگائی کے حوالے سے لوگ چیخیں ماریں گے, احتجاج کریں گے, اور اس سے جو انتشار ملک کے اندر پیدا ہوگا وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہ جائے گا. گورنمنٹ بنانے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں. پالیسی سازوں کو فیصلے کرنے چاہیے. آپ الیکٹرل رنگ سے تو آؤٹ ہو گئے ہیں رزلٹ کے بعد, مگر سیاسی جماعت کے مشاورتی رنگ سے تو آؤٹ نہیں ہوئے نا سر. آپ اتنا بڑا حکومت بننے سے پہلے ہی عدم اعتماد کر رہے ہیں تو کچھ تو دیکھ رہے ہوں گے سیاسی, آپ کا بھی تجربہ ہے. میاں صاحب اس بار کیا سوچ رہے ہیں اس پوری صورتحال کے حوالے سے؟ نہ وہ کل کی پریس کانفرنس میں موجود تھے, نہ وہ سامنے آ رہے ہیں, نہ کسی کا ان سے گفت و شنید ہو رہی ہے کیمرے کے سامنے یا کیمرے کے پیچھے. تو یہ کیا سیاسی منظرنامے سے غائب کیوں ہیں بڑے میاں صاحب؟ دیکھیں, جہاں تک نواز شریف کی ذات کا تعلق ہے, نہ ان ایکٹیو وہ پہلے تھے نہ آج وہ رہیں گے. وہ ایکٹیو پہلے بھی تھے, پارٹی وہی چلائیں گے, اور حکومت پنجاب کی ہو یا مرکز میں اگر حکومت بنتی ہے تو یقیناً اس کو دیکھیں گے. مگر جو بات نواز شریف کے خود ہوتے ہوئے ریاست کے لیے ڈیلیور کیا جانا تھا, میں آج بھی میری بات سے کوئی اختلاف کرے گا, یہ میری ذاتی رائے ہے, میری جماعت کی یہ بات نہیں ہے, میری رائے ہے کہ نواز شریف جو ایک سینئر پولیٹیشین ہونے کے ناطے, جو اس خطے کا سینئر ترین شخصیت ہونے کے ناطے جو ڈیلیور ریاست کے لیے کر سکتا تھا وہ شاید اب نہیں ہو سکے گا. وہ شاید جماعت کے لیے کوئی ڈیلیور کر سکے گا, اس خطے اس ریاست کے لیے نواز شریف کے علاوہ شاید کوئی نہ کر سکے. میری رائے ہے. آپ نے بڑے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ آپ کو چلتا ہوا نہیں دکھ رہا ہے. اس کے پیچھے بد اعتمادی بھی ہے دونوں جماعتوں کے درمیان, یا پیپلز پارٹی کا بوجھ میں حصے دار نہ بننا بھی ہے, نہ منسٹریاں لینا, نہ بیٹھنا, بڑی ایک آئیڈیل سچویشن ہے. مگر یہ پھر آپ چلتا کتنی دیر دیکھ رہے ہیں آئی مین ایٹ بیسٹ؟ دیکھیں جو بنیادی چیز ہے نا وہ ہے سادہ اکثریت کسی کو نہ ملنے دینا. میں آج بھی یہ بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ یہ سسٹم پہ لوگوں کا اعتماد بھی تبھی بحال ہونا تھا, تبھی اس سسٹم نے کوئی ڈیلیور کرنا تھا اگر کسی ایک جماعت کے پاس سادہ اکثریت کم از کم ہوتی. بہتر فیصلے ریاست کے لیے وہ کر سکتا تھا, آنے والی نسلوں کے لیے کچھ بہتری کا سامان دے کے جا سکتا تھا. مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ مختلف جگہوں سے اٹھائے لوگ جو ہیں, اور میں یہ وثوق سے یہ کہہ رہا ہوں, آپ کے چینل پہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں کہ شہباز شریف خود بھی اس کے لیے خوش نہیں تھے کہ ان کو ان حالات میں پرائم منسٹر بنایا جائے جماعت کی طرف سے. وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, پارٹی کو دے دیتے پرائم منسٹرشپ. کس قسم کی مجبوری ہے کہ خوش بھی نہیں ہے؟ آپ دیکھیں نا بدقسمتی یہ ہے کہ آج جو انتخابی نتائج ہیں اس میں کوئی بھی جماعت پرائم منسٹرشپ لینے کے لیے تیار نہیں ہے. بدقسمتی ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح کا یہ سسٹم یا نظام یا یہ بننے والی حکومت کیا ڈیلیور کرے گی.